السلام علیکم۔ لرن ود عبداللہ میں خوش آمدید۔ جی السلام علیکم۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا۔ مطلب ہم اکثر خبروں میں دیکھتے ہیں نا کہ ایران اکیلا ہی کھڑا نظر آتا ہے، بالکل۔ یعنی وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بالکل تنہا ایک محاذ پر ہے، جبکہ اگر ہم ارد گرد کے باقی زیادہ تر مسلم ممالک کو دیکھیں تو وہ ایسا نہیں کرتے، وہ ایک مختلف راستے پر ہیں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے، اور زیادہ تر لوگ جب سطح پر اس چیز کو دیکھتے ہیں نا تو انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ صرف ایک مذہبی اختلاف ہے۔ جی، مجھے بھی پہلے یہی لگتا تھا کہ شاید یہ سارا مسئلہ صرف مسلک کا ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھائیں، کیونکہ جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ صرف مذہب کا نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ نظریہ، طاقت اور ایک بہت ہی گہری بقا کی حکمت عملی کا معاملہ ہے۔ ہم کسی ایک سائٹ کی طرفداری نہیں کریں گے، بلکہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پورا سسٹم کام کیسے کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی گفتگو کو سال 1979 یعنی 1979 سے شروع کریں۔ 100%؟ وہیں سے تو ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ آج کی صورتحال دیکھ کر تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ 1979 سے پہلے کا جو ایران تھا وہ اصل میں امریکہ کا بہت ہی قریبی دوست اور ایک مضبوط اتحادی تھا۔ جی، وہ خطے میں ان کا سب سے بڑا ساتھی تھا۔ اور پھر اچانک سے اسلامی انقلاب آتا ہے اور سب کچھ الٹ جاتا ہے۔ مطلب میں تو اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ جیسے کسی ملک کا پورا آپریٹنگ سسٹم ہی راتوں رات بدل دیا گیا ہو۔ واہ، یہ آپریٹنگ سسٹم والی مثال آپ نے بہت زبردست دی ہے نا؟ مطلب جو پرانا سافٹ ویئر تھا جو امریکہ کے ساتھ مل کر چل رہا تھا اسے بالکل ڈیلیٹ کر دیا گیا اور ایک نیا سسٹم انسٹال کر دیا گیا جس کی تو بیسک کوڈنگ ہی مغرب کی مخالفت پر تھی۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر ہم اس کو تھوڑی بڑی پکچر میں رکھ کر دیکھیں نا تو یہ کوئی معمولی حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی زلزلہ تھا۔ صحیح۔ نئی قیادت نے کیا کیا کہ انہوں نے ریاست کی بنیادی مغرب دشمنی پر رکھ دی۔ مطلب یہ ان کے لیے کوئی الیکشن جیتنے کا نعرہ نہیں تھا، یہ ان کی ریاست کے وجود کا حصہ بن گیا۔ یعنی ان کی پوری شناخت سے ایک چیز پر کھڑی ہو گئی۔ جی، اور جب کسی ملک کا نظریہ یہ بن جائے کہ ہمیں ایک خاص بیرونی طاقت کی ہر صورت مخالفت کرنی ہے تو پھر ان کی ہر پالیسی، ان کا ہر سفارتی فیصلہ اسی نظریے کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے۔ اور میرے خیال میں جب ریاست کا ڈی این اے ہی ایسا بن جائے تو پھر آس پاس کے ممالک کے ساتھ بھی تو ان کے تعلقات بدلیں گے نا؟ بالکل بدلیں گے، اور یہیں سے ڈیموگرافی یعنی آبادی کے حقائق کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے کچھ اعداد و شمار دیکھے تھے۔ اگر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کریں تو تقریباً 85 سے 90% مسلمان سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اور شیعہ آبادی کا تناسب کوئی 10 سے 15% کے درمیان بنتا ہے۔ لیکن ایران کا کیس بالکل مختلف ہے۔ جی، ایران میں تقریباً 90% آبادی شیعہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران آبادی کے لحاظ سے اپنے ہی خطے میں جہاں زیادہ تر عرب اور سنی اکثریتی ممالک ہیں وہاں وہ ایک طرح کا جزیرہ بن گیا۔ ایک دم صحیح کہا آپ نے، لیکن مسئلہ صرف آبادی کا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ انقلاب کے بعد انہوں نے جو نیا سسٹم اپنایا جسے ولایت فقیہ کہتے ہیں، اس نے پڑوسیوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا۔ اچھا، اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ مذہب کا اثر تو سعودی عرب یا دیگر عرب ممالک کے قوانین میں بھی بہت زیادہ ہے، تو پھر یہ ایرانی ماڈل یعنی ولایت فقیہ میں ایسا کیا انوکھا پن تھا؟ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، عرب ممالک میں جو بادشاہتیں ہیں نا، وہاں حکمرانوں کا اقتدار ان کے خاندان کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شاہی خاندان سے ہیں اس لیے ہم حکومت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ مذہب کا احترام کرتے ہیں، قانون بھی بناتے ہیں، لیکن پاور خاندان کے پاس رہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران کا جو ولایت فقیہ کا ماڈل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کرنے کا الہی اور شرعی حق صرف ایک سپریم لیڈر کے پاس ہے جو کہ ایک مذہبی عالم ہوگا۔ اوہ اچھا، مطلب انہوں نے علماء کو براہ راست پاور میں بٹھا دیا۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں،
ان کا ماڈل یہ پیغام دے رہا تھا کہ یہ جو خاندانی بادشاہتیں ہیں ان کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ ہاں، تو ظاہر ہے اس بات سے تو پڑوسی بادشاہوں کو خطرہ محسوس ہوگا۔ بالکل خطرہ محسوس ہوگا۔ یہ ان کے لیے ایک نظریاتی وائرس کی طرح تھا جو براہ راست ان کے تخت کو چیلنج کر رہا تھا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ایران کا نظریہ صرف اپنی سرحدوں تک محدود نہیں رہنا چاہتا تھا۔ یعنی وہ اسے ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے۔ جی، وہ اسے پورے خطے میں پھیلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شام، عراق، لیبنن اور یمن میں ایران کے حمایت یافتہ گروہ موجود ہیں۔ وہ اس پورے نیٹ ورک کو مزاحمت یا ریزسٹنس کا نام دیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف نظریاتی حمایت تو نہیں ہے نا؟ مطلب ان کا اثر و رسوخ کیسے کام کرتا ہے زمین پر؟ دیکھیں، یہ بہت ہی منظم طریقے سے کام کرتے ہیں۔ وہ صرف پیسے یا اسلحہ نہیں دیتے، وہ اپنا پورا کا پورا سسٹم دوسرے ملک میں کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب آپ لبنان میں حزب اللہ کی ہی مثال لے لیں۔ وہ اب صرف لڑنے والے لوگ نہیں رہے، ان کے اپنے اسکول ہیں، اسپتال ہیں اور ایک بہت مضبوط سیاسی ونگ ہے۔ وہ ریاست کے اندر ایک ریاست بن چکے ہیں۔ تو مطلب ایران ان ممالک کے اندرونی ڈھانچے میں اس حد تک گھس جاتا ہے کہ ان کے بغیر ملک کا کوئی بڑا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ اور اس سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جنگوں کو اپنی سرحدوں سے دور رکھتے ہیں اور دوسروں کے ملکوں میں دشمن کو الجھائے رکھتے ہیں۔ واہ، یہ تو طاقت کی کھلی بساط ہے۔ مطلب اگر میں سعودی عرب یا کسی دوسرے عرب ملک کے نظریے سے سوچوں تو انہیں تو یہی لگتا ہوگا کہ ایران انہیں چاروں طرف سے گھیر رہا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ان عرب ریاستوں کے ذہن میں ایک بہت گہرا عدم تحفظ ہے۔ جب یمن میں کوئی ایسا گروپ طاقت پکڑتا ہے جو ان کی سرحد کے بالکل ساتھ ہے تو وہ اسے صرف ایک چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں سمجھتے، وہ اسے اپنی بقا کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے وہ امریکہ کو خطے میں رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایران کا بیانیہ تو خطے کو مغربی اثر سے پاک کرنا ہے نا۔ ہاں، اور وہ حکمران جو دہائیوں سے امریکہ کے ساتھ ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر ایران کامیاب ہوا تو ان کی اپنی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ صحیح۔ یہاں تک تو ہم نے سیاست اور نظریے کی بات کی، لیکن ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک اور چیز بہت دلچسپ لگی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم اکثر مشرق وسطیٰ کو ایک ہی رنگ میں دیکھتے ہیں کہ سب عرب ہیں اور ایک جیسی زبان بولتے ہیں، لیکن ایران تو عرب نہیں ہے نا۔ جی بالکل نہیں ہے۔ وہ ایک فارسی ریاست ہے، ان کی زبان الگ ہے اور ان کی اپنی ہزاروں سال پرانی ایک بہت بڑی تہذیبی شناخت ہے۔ تو یہ کلچر اور تاریخ کا فرق اس دشمنی کو مزید کتنا بڑھاتا ہے؟ بہت زیادہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہی تاریخی خلیج ہے۔ عرب اور فارس کا یہ ٹکراؤ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کی آمد سے بھی پہلے کا معاملہ ہے۔ بالکل۔ آپ اس دور کا تصور کریں جب ایک طرف رومن امپائر تھی اور دوسری طرف عظیم ساسانی یعنی فارسی امپائر تھی۔ ہاں، آج کا ایران بھی اپنے آپ کو اسی عظیم اور قدیم تہذیب کا وارث سمجھتا ہے۔ ان میں ایک بہت شدید تہذیبی فخر پایا جاتا ہے۔ وہ خود کو خطے کا قدرتی لیڈر مانتے ہیں۔ تو مطلب جب عرب ممالک ایران کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں صرف ایک شیعہ ریاست نظر نہیں آتی، بلکہ وہ پرانی فارسی طاقت نظر آتی ہے جو دوبارہ اپنا کنٹرول چاہتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسری طرف سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک خود کو اسلام کا مرکز مانتے ہیں کیونکہ مقدس مقامات وہاں ہیں اور قرآن کی زبان عربی ہے۔ صحیح۔ لڑائی کو اتنا الجھا دیتا ہے کہ اسے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ صرف دو حکومتوں کی لڑائی نہیں رہی، یہ صدیوں پرانی تہذیبوں کا ٹکراؤ بن چکا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ایک بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے ایران کا نظریہ تو سمجھ لیا، لیکن یہ جو باقی ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، اردن ہے، مصر ہے، یہ سب مسلم ممالک ہو کر امریکہ کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ کیا ان کے لیے نظریہ پیچھے رہ گیا ہے اور وہ خالصتاً ایک عملی یا پریگمیٹک حکمت عملی پر چل رہے ہیں؟ جی، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا۔ یہ پیور پریگمیٹزم ہے۔ دیکھیں، ان عرب ممالک کی ترجیحات ایران سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کا مقصد کوئی انقلاب لانا یا مزاحمت کرنا نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی حکومت بچی رہے، ملک میں پیسہ آئے اور معیشت چلتی رہے۔ اور ظاہر ہے آج کی دنیا میں معاشی استحکام تو گلوبل سسٹم کے ساتھ جڑ کر ہی آ سکتا ہے۔ بالکل۔ سعودی عرب کی مثال لے لیں، وہ اب صرف تیل بیچ کر گزارا نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی معیشت کو جدید بنا رہے ہیں۔ انہیں ٹیکنالوجی چاہیے، باہر سے انویسٹمنٹ چاہیے، اور یہ سب چیزیں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک خطے میں امن نہ ہو۔
اگر وہ امریکہ سے لڑنا شروع کر دیں گے تو ان کی تو پوری معیشت بیٹھ جائے گی۔ لیکن کیا یہ ان ممالک کی حکومتوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا؟ میرا مطلب ہے ان کے عوام میں تو ظاہر ہے مغرب کے خلاف غصہ پایا جاتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ ایک بہت نازک توازن کی گیم ہے۔ ہاں، وہ اپنے عوام کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو نوکریاں دے رہے ہیں، جدید انفراسٹرکچر دے رہے ہیں، سیکیورٹی دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ خارجہ پالیسی کے معاملات ہم پر چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک طرح کا خاموش معاہدہ ہے حکومت اور عوام کے بیچ میں۔ بالکل، اور ان حکومتوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران کا جو انقلاب کا ماڈل ہے وہ ان کے لیے ایک فوری خطرہ ہے، اس لیے انہیں مجبوراً امریکہ کی سیکیورٹی چھتری کے نیچے رہنا پڑتا ہے۔ پھر ولایت فقیہ کا ریاستی کنٹرول، پھر وہ سارے اتحادی گروہ، اوپر سے وہ ہزاروں سال پرانی ثقافتی لڑائی، اور آخر میں اپنی معیشت بچانے کی مجبوری۔ بالکل، یہی سارے ٹکڑے مل کر اصل تصویر بناتے ہیں۔ اور اس تصویر سے مجھے ایک چیز بہت واضح سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اصل میں کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہے، یہ اس بات کی جنگ ہے کہ مشرق وسطیٰ کا اگلا باس کون ہوگا۔ 100% یہی اصل مدعا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ غیر ملکی طاقتوں کی مخالفت کا نعرہ لگا کر پورے خطے کا لیڈر بن جائے، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب اور اس کے اتحادی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس تصادم والے راستے پر نہیں چلنا، ہمارا راستہ ترقی اور عالمی دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کا ہے۔ اور یہ دو بالکل مختلف سمتیں ہیں جنہوں نے اس پورے خطے کو بانٹ کر رکھ دیا ہے۔ جی بالکل، اور اسی لیے ایران ہمیں اکیلا کھڑا نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے جو راستہ چنا ہے وہ اس کے نظریے کی مجبوری بن چکا ہے۔ کہ اس نشست سے واقعی یہ بات تو صاف ہو گئی ہے کہ ایران کا اس طرح اکیلے کھڑے ہونا کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دہائیوں پر محیط ایک سوچی سمجھی پلاننگ اور بقا کی جنگ کا حصہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن دنیا تو بدلتی رہتی ہے نا، تو مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہی تو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے سب سے بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ مطلب آج تو ہم نظریات اور امریکی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سب تیل کے پیسے پر چل رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر کل کو دنیا سے تیل کی اہمیت ہی ختم ہو جائے، یا عالمی طاقتیں بولیں کہ ہمیں اب اس خطے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ یہاں سے نکل جائیں۔ وہ تو بہت مختلف صورتحال ہوگی۔ بالکل، جب وہ سیکیورٹی اور پیسے کی چھتری ہٹ جائے گی تو کیا یہ ممالک تب بھی اپنے پرانے عرب اور فارسی جھگڑوں میں الجھے رہیں گے؟ یا پھر اپنا وجود اور معیشت بچانے کے لیے ان حریفوں کو مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا؟ یہ ایک بہت ہی گہری اور اکسانے والی سوچ ہے۔ واقعی اگر کل کے معاشی حقائق بدل گئے تو شاید آج کی دشمنیاں بھی نہ رہیں۔ خیر، مشرق کے وسطیٰ کے اس شطرنج پر اگلی چال کیا ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کے لیے لرن ود عبداللہ میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے سے اس مسئلے کی کچھ پیچیدہ تہیں کھل کر سامنے آئی ہوں گی۔ حقائق کی کھوج جاری رکھیں۔ خدا حافظ۔